السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 41۔ ترجمہ: وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزلت نازل کیا ہم نے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ، اول کافر پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ، ولا اور نہ تشترو تم بیچو، بآیاتی میری آیات کو، ثمناً تھوڑی، قلیلاً تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّا اور صرف مجھ سے، فَاتَّقُونَ تم ڈرو۔ یہاں تمام انسانوں کے لیے حکم ہے کہ جو ہم نے نازل کیا یعنی یہ قرآن، اس پر ایمان لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کتاب پر ایمان لانا، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ باقی جو کتابیں آ چکی تھی جیسے کہ تورات، انجیل، زبور، ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ کتاب ان کو سچا بتاتا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے ہی تھی۔ یہاں پر یہودیوں سے یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ جو ان کے پاس جو کتاب تھی یعنی تورات، اس کی تصدیق بھی یہ قرآن کرتا ہے، تو تم جانتے ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہودیوں کے 10 بڑے علماء مجھ پر ایمان لے آئیں تو زمین میں کوئی ایسا نہ ہوگا یہودی جو مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے۔ لیکن خرابی کیا تھی کہ ان کے علماء جانتے تھے، ان کی کتاب میں سب کچھ تھا کہ نبی آئیں گے، قرآن کو بھی وہ سب جانتے تھے کہ یہ سب سچ ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنی عوام کو اس بارے میں نہیں بتاتے تھے، اور عوام جو ہے وہ علماء پہ بہت یقین کرتی ہے، تو اگر وہ ایمان لے آتے تو باقی سب بھی صحیح ہوتا۔ یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری آیات کو تم تھوڑی قیمت میں مت بیچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ فائدے کے لیے ہم اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی سے فتوے نکلوانا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کے لیے بہت سے علماء نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو فتوے نکالتے ہیں۔ وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی آیت کو بیچنا، اپنی مرضی سے فتوے نکلوانا، حلال اور حرام کا کچھ ان کو پتہ نہیں، اس کے بعد بھی وہ فتوے نکال دیتے ہیں۔ تو دین میں نئی چیز کو ایجاد کرتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہوئی؟ اللہ کی آیت کو بیچنا ہوا۔ صحابہ اکرام جو تھے ان کی جان پہ آ جاتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی دین سے نہیں ہٹتے تھے، وہ دین پر اپنے ٹکے رہتے تھے۔ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، جو اس پریشانیوں میں ہے، وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں۔ ایک واقعہ ہے بہت دل دہلانے والا ہے، جو ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ السقامی کا واقعہ، جو حضرت بن خطاب نے رومیوں کی طرف ایک دستہ بھیجا تھا، وہاں پر ایمان کی اسلام کی دعوت کے لیے، تو وہاں کے بادشاہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ تو ان کو کہا گیا، بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو گے تو میں تمہیں آدھی اپنی دولت یعنی سلطنت دے دوں گا۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ ایسا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا برتن لایا گیا جس میں کھولتا ہوا تیل تھا، اور باقی کے مسلمان بھی تھے آپ کے ساتھ، پوری ایک ٹیم تھی۔ تو اس میں وہ دیکھنا بھی دل دہلانے والا تھا وہ، کہ اس میں جیسے ہی ڈالا گیا تو ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا۔ تو آپ کو یہ منظر دکھایا گیا، تب بھی آپ نے کہا نہیں، میں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔
تو بادشاہ کو حیرت ہوئی، تو اس نے کچھ دن کے لیے ان کو قید میں رکھا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور ان کو کہتا کہ تم اسلام چھوڑ دو. انہوں نے کہا ہم نہیں، مطلب میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اب ایسا کرو کہ مجھے بوسہ دو اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا. مطلب وہ بادشاہ اتنے پہ آ گیا تھا. تو کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے بوسہ دیا، اور بادشاہ کے دل میں کیا رحم ہوا، کیا اس نے ان سب کو جانے دیا. تو لوٹ کر مدینہ آئے اور یہ قصہ سب کو سنایا. تو آج ہمارے اندر اس ایمان کی کمی ہے، ہم اپنے دین پہ نہیں ڈٹے ہیں، ہم دوسروں کے دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دین کو بھول چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا جو ایمان خطرے میں ہے اللہ تعالیٰ اسے بچائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.